اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے رسول کے وہ اخلاق ہیں کہ جن کی جتنی بھی بیان کیا جائے کم ہیں۔ ایک دفعہ ہارون رشید عباسی حج کے لیے نکلا، اور جب وہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اپنی سواری پر سوار تھا، اور وہ ایک کماری تھی، ہودج پہ سوار تھا، چاروں طرف لوگ تھے اور حج کے لیے حاجی آئے ہوئے تھے، اور جو اس کے اہل لشکر تھے یعنی سپاہی وغیرہ تھے وہ آدمیوں کو مار مار کر ہٹاتے جاتے تھے کہ بادشاہ کی سواری ہے، سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے تو سبھی آئے ہوئے تھے، خصوصاً بادشاہ ہی تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور اس کے سپاہی لوگوں کو مار رہے تھے اور جگہ بنا رہے تھے کہ اس کا ہودج وہاں سے گزر جائے، تو جناب بہلول دانا بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے کہ لوگوں کو پٹائی ہو رہی ہے جو حج کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو وہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جب اس مقام پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے تھے تو آپ کی سواری میں ایک گدھا تھا، یافور جسے کہتے ہیں، اور بہت رش ہوتا تھا۔ ظاہر ہے آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے اور دوسرے مقامات سے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہوتے تھے، اور جناب رسول خدا جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو بہت رش ہوتا تھا، تو کوئی آپ کا صحابی، کوئی آپ کا خادم ان تمام حاجیوں کو جو حج کرنے آئے ہوئے ہوتے تھے ان حضرات کو نہ مارتا تھا، نہ ہٹاتا تھا، آہستہ آہستہ آپ کی سواری وہاں سے گزرتی جاتی تھی۔ جب بہلول یہ بات کر رہے تھے تو ہارون رشید نے سنا تو ایک دم اپنے سپاہی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بہلول ہیں۔ کہا، میری سواری روکو اور بہلول کو نزدیک بلاؤ، اور کہا، تم کیا کہتے ہو؟ ابھی تم کیا حدیث بیان کر رہے تھے؟ بہلول نے وہی حدیث بیان کی اور کہا کہ جب اس مقام پر رسول اللہ پہنچتے تھے تو رش بہت زیادہ ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود اور نہ آپ کے صحابہ، نہ آپ کے غلام نوکر کوئی بھی لوگوں کو مار کے آپ کے لیے رستہ نہیں بناتا تھا کہ آپ کی سواری یہاں سے گزر جائے، لیکن تمہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے سپاہی جو لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں اپنی تمہاری سواری کو آگے بڑھانے کے لیے تم ہودج میں بیٹھے ہو اور تمہاری سواری کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جگہ بناؤ کا شور مچایا ہوا ہے، جبکہ ذکر خداوندی ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ اچھا چلو، جب تم نے مجھے یہ حدیث بیان کر دی ہے تو کوئی اور بھی بات بیان کرو۔ تو فوراً ہی بہلول نے کہا، ان الذی فیدک کان فی ید غیرک ثم انتقل علیک وان قریب ینتقل علی غیرک۔ اے ہارون رشید، یہ ملک و بادشاہی جو آج تیرے قبضے میں ہے، یاد ہے نا پہلے دوسرے کے ہاتھ میں تھی، دوسرے کے قبضے میں تھی، اور اس کے بعد تجھ کو ملی، اور سن ان قریب تجھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جائے گی۔ اب جب یہ بات حقیقت ہے کہ جو چیز آج آپ کے پاس ہے، جو سلطنت، جو حکومت، وہ کل دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، یہ سن کر ہارون رو دیا اور اپنے ملازم سے کہا کہ 1000 دینار بہلول کو دے دو۔ بہلول نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا،
کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ اچھا تجھے حاجت نہیں، تو فقیروں کو بانٹ دینا۔ تو بہلول نے کہا بہتر ہے کہ یہ میں فقیروں کو بانٹ دوں گا، کیونکہ یہ جن لوگوں کا مال ہے انہیں واپس کر دینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ میرے رسول جب مجمع میں بھی ہوتے تھے، آپ رسول تھے، آپ سید الانبیاء تھے، آپ حاکم وقت بھی تھے دنیاوی طور سے، لیکن رسول کے عہدے کے علاوہ اس وقت سارے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ آپ اس وقت کی سب سے بڑی ہستی ہوتے تھے جب حج کرنے جاتے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ خود کرتے تھے اور نہ کسی کو اجازت دیتے تھے کہ ان تمام مجمع میں کسی کے ساتھ تم بدتمیزی کرو۔ اور یہی میرے رسول کی تعلیم ہے کہ مجمع میں بھی جائیں تو جیسے جیسے جگہ ملتی جائے، دھکے دے کے، لوگوں کو ہٹا کے، مار کے جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ جیسے مقام ملے، جیسے جگہ ملے، چلتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارالہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض عطا کر، مجبور کی پریشانیاں دور کر، بیماروں کو صحت کلی عطا کر، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔